सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सर्बिया की कारोबारी दुनिया से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के इम्कानात से फ़ायदा उठाने की अपील की। आज खत्म होगा सदर जमहूरिया का सर्बिया का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब से वली-ए-अहद शहजादा से फ़ोन पर की बात। राब्ता, तवानाई, दिफा, तिजारत और सरमायाकारी में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर की गुफ्तगू। सूडान से भारतीय शहरियों के महफूज इनखला के शुक्रिया का किया इजहार। आइंदा हज के लिए पेश की नेक ख्वाहिशात। मोदी हुकूमत के 9 बरस मुकम्मल होने पर बीजेपी की मुल्क भर में संपर्क से समर्थन मुहिम जारी। वहीं दिल्ली बीजेपी को जल्द मिलेगा नया दफ्तर। आज पार्टी सदर जेपी नड्डा रखेंगे संग बुनियाद। इंतहाई शदीद तूफान में तब्दील हो चुका बिपरजॉय अगले माह 36 घंटों में मजीद इख्तियार करेगा शिद्दत। महकमा मौसमियात के मुताबिक महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा समेत जनूबी गुजरात में हो सकता है इसका असर। द ओवल में जारी आलमी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का आज तीसरा दिन। कल का खेल खत्म होने तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर बनाए 151 रन। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स से भारत 318 रन पीछे। और जापान में जारी जूनियर एशिया कप खवातीन हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चेन्नई ताइपे को 11-0 से दी शिकस्त। चीनी ताइपे को 11-0 से दी शिकस्त। आदाब, 9 बजे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबर तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के कल सर्बिया के दौरे का आज आखिरी दिन है। कल उससे कबल उन्होंने कल भारत सर्बिया बिजनेस फोरम से खिताब किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारतीय मईशत मुसलसल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और आज दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशतों में से एक है। ये 5वीं सबसे बड़ी मईशत है और इस दहाई के इख्तिताम से पहले तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की राह पर गामज़न है। उन्होंने कहा कि भारत और सर्बिया के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के लिए बेपनाह इम्कानात हैं। सदर जमहूरिया ने सर्बिया के अपने हम मनसब के साथ वफूद की सतह पर भी बातचीत की। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई, मवासिलात, तिजारत और ज़राअत के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर बात हुई। साथ ही इंडिया सर्बिया बिजनेस फोरम की मीटिंग में दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी शराकत दारी को बढ़ाने पर जोर दिया गया। सदर जमहूरिया ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम अहम पहलुओं और मुश्तरका दिलचस्पी के आलमी और इलाकाई उमूर पर एक नतीजा खेज़ मुलाकात हुई। उन्होंने देरीना दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का भी अज़्म किया, ख़ासतौर पर तिजारत और सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी और आवाम से आवाम के राब्तों को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से बात की है। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन के मुतअद्दिद उमूर का जायज़ा लिया। इस बातचीत के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने एक ट्वीट किया और बताया कि इस दौरान राबते, तवानाई, दिफा, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया और इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अप्रैल 2023 में जद्दा के रास्ते सूडान से भारतीय शहरियों के इनखला के दौरान सऊदी अरब की हिमायत के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने आइंदा हज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी पूरे मुल्क में अपनी राबता मुहिम कामयाबी से चला रही है। इन 9 सालों में बीजेपी ने क्या क्या काम किए हैं और आम लोगों की ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई हैं, ये बात लोगों के दरमियान रखी जा रही है। तमाम मरकज़ी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपनी वजारत से मुताल्लिक़ रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर रहे हैं। पार्टी बूथ सतह से लेकर दिल्ली तक मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ज़रिए मोदी हुकूमत की कामयाबियों को आम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है।
بی جے پی عوامی رابطوں کے ذریعے عوام کی نبض کو ٹٹولنے کی بھی کوشش کر رہی ہے۔ لوک سبھا انتخابات اگلے سال ہونے والے ہیں، اس لیے ایک طرح سے اس مہم کو انتخابات کی تیاری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تنظیم کی مضبوطی پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ دراصل دلی بی جے پی کو ملک کی راجدھانی میں پارٹی کے کام کاج کو بہتر طور پر چلانے کے لیے ایک نیا دفتر ملنے جا رہا ہے۔ پارٹی کے صدر جے پی نڈا آج پارٹی دفتر کا سنگ بنیاد رکھنے والے ہیں۔ بحیرہ عرب میں اس سال کا پہلا سمندری طوفان بپرجوئے انتہائی شدید طوفان میں تبدیل ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ یہ اگلے 36 گھنٹوں کے دوران تقریباً شمال کی طرف اور پھر 2 دنوں کے دوران شمال اور شمال سے مغرب کی جانب بڑھے گا۔ طوفان کے باعث مشرقی وسطی بحیرہ عرب پر 130 سے 140 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب کرناٹک، گوا، مہاراشٹر کے ساحلوں پر 35 سے 45 کلومیٹر فی گھنٹے سے 55 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ مشرقی وسطی اور اس سے متصل مغربی وسطی اور جنوبی بحیرہ عرب میں ماہی گیری کے 12 جون تک تمام سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ منی پور میں گزشتہ 2 دنوں سے تشدد کے کسی واقعے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ صورتحال پرامن اور قابو میں ہے۔ منی پور حکومت کے سیکورٹی ایڈوائزر کلدیپ سنگھ کے مطابق وادی کے 5 اضلاع میں کرفیو میں 12 گھنٹے جبکہ پہاڑی اضلاع میں 10 گھنٹے کے لیے نرمی کی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مشرقی امپھال ضلع کے پورماٹ پولیس تھانہ علاقے سے 27 ہتھیار، 245 گولہ بارود اور 41 بم برآمد ہوئے ہیں، جبکہ بشنو پور ضلع سے 1 ہتھیار اور 2 بم برآمد ہوئے ہیں۔ اب تک مجموعی طور پر 896 ہتھیار اور 200 بموں کے ساتھ 11,000 سے زائد گولہ بارود برآمد کیا جا چکا ہے۔ وزارت داخلہ نے منی پور میں بے گھر ہونے والوں کے لیے 101 کروڑ روپے سے زیادہ کے امدادی پیکیج کو منظوری دی ہے۔ تمام حساس مقامات پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ریاستی اور مرکزی فورسز نے ریاست کے کئی حصوں میں تلاشی مہم تیز کر دی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کینیڈا میں سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کے قتل پر جشن منانے کے واقعے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا کی طرف سے علیحدگی پسندوں، انتہا پسندوں اور تشدد کی وکالت کرنے والوں کی حمایت دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے لیے اچھی نہیں ہے۔ جے شنکر نے یہ بھی کہا کہ بھارت یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ اس کے علاوہ اگلے ہفتے کینیڈا حکومت کی جانب سے تقریباً 700 بھارتی طلبہ ملک بدری کا سامنا کرنے والے ہیں۔ طلبہ کی ملک بدری سے متعلق وزیر خارجہ نے کہا کہ کینیڈا کے حکام کی جانب سے ان طلبہ کو سزا دینا درست نہیں ہے۔ وزارت خارجہ اور کینیڈا میں بھارتی ہائی کمیشن نے اس معاملے کو اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان طلبہ نے کچھ غلط نہیں کیا ہے تو حکومت ہند اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کینیڈا کی حکومت پر دباؤ ڈالے گی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں کابل سے بے گھر ہونے والے خاندانوں سے ملاقات کی۔ سمپرک ایک میگا عوامی رابطہ مہم کے ایک حصے کے طور پر ان کی خیریت دریافت کی۔ نئی دلی میں گرو ارجن دیو گرودوارہ میں ایک میٹنگ کے دوران مرکزی وزیر خارجہ نے بے گھر خاندانوں کی حالت زار کے بارے میں دریافت کیا اور کہا کہ حکومت ہر حال میں ان کے ساتھ ہے اور ان کے لیے بہتر حالات کے تحت ہی فیصلے کیے جائیں گے۔ ملک میں ایم بی بی ایس کی سیٹوں کی تعداد 1,07,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے کہا ہے کہ اس سال 8,195 ایم بی بی ایس انڈر گریجویٹ سیٹوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر مانڈویا نے کہا کہ اس سال 30 سرکاری اور 20 پرائیویٹ کالجوں سمیت 50 میڈیکل کالجوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اب ملک میں میڈیکل کالجوں کی کل تعداد 702 ہو گئی ہے۔ مانڈویا نے کہا کہ اس سال 83,44,000 سے زیادہ موتیا بند کے کامیاب آپریشن کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر مانڈویا نے کہا کہ کووڈ وبائی مرض کی وجہ سے 1,25,00,000 سے زیادہ موتیا بند کے آپریشن زیر التوا ہیں۔
बी जे पी के मेंबरान पार्लियामेंट राज्यवर्धन राठौर, पूनम महाजन और परवेश सिंह वर्मा ने राहुल गांधी को खुला खत लिखकर उनकी मोहब्बत की दुकान को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि आपकी मोहब्बत की दुकान सुनकर अच्छा लगा। ये वाकई बेहतर होगा अगर कांग्रेस इस मुस्बत सोच पर अमल करे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपके कौल और फेल में बहुत फ़र्क है। बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट ने कांग्रेस और ख़ानदान के कारनामों का जिक्र करके मोहब्बत की दुकान की हकीकत को बेनकाब किया है। इसमें कांग्रेस के दौर में होने वाले फसादात, नेहरू गांधी खानदान की तरफ से अपनी ही पार्टी के लीडरों और रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी और गैर इंसानी सलूक का जिक्र किया गया है। बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट ने कहा कि मुल्क की अजीम शख्सियत के साथ खानदान की नफरत आज भी जाहिर होती है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ओला, उबेर और रैपिडो बाइक सर्विस पर पाबंदी के मुतालबे पर आज समाअत करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन खिदमात पर पाबंदी से मुताल्लिक दिल्ली हुकूमत की तरफ से जारी नोटिस पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने इस बारे में हुकूमत की पॉलिसी आने तक राजधानी में बाइक सर्विस की इजाज़त दी थी। दिल्ली हुकूमत ने इस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। दिल्ली हुकूमत ने फरवरी में ऐप पर मबनी एग्रीगेटर्स को कमर्शियल परमिट के बगैर सड़क पर बाइक टैक्सी चलाने से रोक दिया था। दिल्ली हुकूमत के महकमे ट्रांसपोर्ट के एक अवामी नोटिस में कहा गया था कि अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना आयद किया जाएगा, क्योंकि तिजारती मकासद के लिए बाइक का इस्तेमाल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की खिलाफ वर्जी करता है। रैपिडो बाइक भारत एक बार फिर मिस वर्ल्ड मुकाबले की मेज़बानी करने जा रहा है। ताहम मुकाबले की तारीख और शहरों के नामों का ऐलान होना अभी बाकी है। भारत की सैनी शेट्टी और फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 इस मुकाबले में भारत की नुमाइंदगी करेंगी। मौजूदा मिस वर्ल्ड कैरोलिना बेलासिका भी इस मौके पर मौजूद थी और उन्होंने कहा कि भारत पूरी दुनिया में अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है और इस बार भी उन्हें भारत की मुतनव्वो सकाफत को दुनिया के सामने पेश करने का मौका मिलेगा। भारत की नुमाइंदगी करने जा रही मिस इंडिया वर्ल्ड सैनी शेट्टी की क्या तवक्कात हैं, इस पर उनसे बात की हमारी नामनिगार रजनी सेन ने। भारतीय महिलाओं ने अपनी खूबसूरती का परचम पूरी दुनिया में एक बार नहीं कई बार लहराया है और एक ऐसी ही खूबसूरत महिला के साथ हम बैठे हैं। सैनी शेट्टी हमारे साथ, जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में एक बार फिर से भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी और उनसे बातचीत कर रहे हैं हम। सैनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच। सैनी, भारत में होने जा रहा है 71वां जो मिस वर्ल्ड है, आपका अभी तक का कैसा अनुभव रहा है एज मिस इंडिया और क्या तैयारियाँ उसकी चल रही हैं? मैं जब आई थी पहली बार मिस इंडिया के कंपटीशन में काफ़ी नॉलेज नहीं थी मुझे कि क्या होता है, कैसे होता है ये। मैं एक एकेडमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। मैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस विद मार्केटिंग कर रही थी। बट जब मैंने ये मिस इंडिया का प्लेटफॉर्म देखा तब पता चला कि जीवन में एक पर्पस होना चाहिए, जीवन में एक ऐसी देने की, दुनिया को वापस देने की एक बात होनी चाहिए और वो मुझे सीख मिली थी यहाँ से। मेरा सफ़र काफ़ी ही अच्छा था। मैं बहुत सारे लोगों से मिली, बहुत ही लोगों से सीखी हूँ। कुछ लोगों को दिया है, कुछ लोगों से कुछ पाया है। और मिस वर्ल्ड के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि 140 देशों से यहाँ पर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आने वाले हैं और उनको ये बताने के लिए भारत क्या है, भारत के वैल्यूज़ क्या है, उनकी वहाँ की जगह क्या है, उन्हें वहाँ घुमाने का पूरा जिम्मेदारी हम पे आता है क्योंकि हम होस्ट डेलीगेट हैं। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। जब हम बात करते हैं भारतीय महिलाओं की तो सुधा मूर्ति हमारे पास, ऐसी तमाम महिलाएं हैं, ब्यूटी विद ब्रेन्स जिसको कहते हैं, तो बार बार वो साबित करती रही हैं। आपका भी यही मानना है कि ट्रू ब्यूटी जो है वो जिसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वो ब्रेन विद ब्यूटी? मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप जब एक रूम में चल के आओगे, मुझे ये बात से नहीं जानना है, पहचान रहनी है मेरी कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। मुझे ये बात से रहना है कि उसे मिलके मैं वो याद रही वो लड़की, क्योंकि उसने जो बोला है उससे वो मुझे दिल को छू गया है। कहते हैं ना कि पैजेंट में आते हैं, आप मिस इंडिया बनते हो, आपको क्वीन इसलिए बुलाते हैं क्योंकि आप इंस्पायर और एस्पायर दोनों करते हैं लोगों को। और बस यही सपना है मेरा और मैं बिल्कुल ये बात से सहमत हूँ कि ब्यूटी विद ब्रेन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ की भी बात होती है, मेंटल हेल्थ की भी बात होती है और जब सारे ये कॉम्पिटिशन आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर भी आता है।
میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ اپنے آپ پہ بہت ہی زیادہ بلیو کرنا چاہیے. میں ہمیشہ صبح اٹھ کے شیشے میں دیکھتی ہوں اپنے آپ کو اور کہتی ہوں کہ آج کا دن کافی ایزی ہے تمہارے لیے اور تم جو چاہو گی وہ ہو سکتا ہے. بس یہ بلیو خود میں رہا تو کوئی ڈر کی بات نہیں ہے. سارے یوتھ کو یہ ایک چیز یاد رکھنی ہے. اگر آپ آئیں بالی ووڈ میں تو آلریڈی شیٹیز کی ایک لمبی فوج ہے جنہوں نے بہت اچھا کیا ہے بالی ووڈ میں, تو کیا ایک پریشر رہے گا؟ پریشر تو نہیں رہے گا. میں کافی خوش ہوں گی اگر مجھے انڈسٹری میں آنے کا موقع ملا. بچپن سے ہی میں ایک ڈانسر ہوں. میں بھرت ناٹیم کافی الگ الگ ڈانسیں کرتی تھی, بٹ جب میں ٹی وی میں مادھوری دکشت, شری دیوی کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھتی تھی, اپنے آپ میرے بھی ہاتھ چلنے لگتے تھے. تو وہی سپنا وہاں کھڑے رہ کے انہی کے سل پہ رہ کے مجھے اگر بڑے پردے پہ آنے کا موقع ملے تو میں ضرور وہ کرنا چاہوں گی. اور ابھی آپ دلی میں ہیں جنہیں چٹوروں کا شہر کہا جاتا ہے, تو کیا کچھ ایسا ہے جو آپ ٹرائی کرنا چاہیں گی یا بہت پسند ہے آپ کو کھانے میں؟ میں نے سب کچھ کھا لیا ہے یہاں پر. میں ہمیشہ دلی آتی ہوں اور میں اپنے کوئی دوست رہتے ہیں میرے, ان سب کو نکالتی ہوں میں باہر. رات کو ہم جا کے ہر جگہ گلی نکڑ میں جا کے ہم کھاتے ہیں. آخری سوال ہے یہ آپ سے کہ اس پرتیوگتا کو انوائرمنٹ سے جوڑا گیا ہے, بیوٹی وتھ پرپس کہا گیا ہے, اور انوائرمنٹ کو لے کر بہت سارے آندولن ابھیان دنیا میں چل رہے ہیں. آپ پرتنیدھتو کر رہی ہیں بھارت کا, اور بھارت بھی انوائرمنٹ کے شیتر میں بہت اچھا کام کر رہا ہے, تو آپ یہاں پر کیا سندیش دیں گی اور الگ سے کیا کچھ کام آپ کر رہی ہیں اس کے لیے؟ میں صرف یہی کہنا چاہوں گی, اب نہیں تو کب. ہر چیز اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے اور یہی جاگرکتا سب کو بتانے کے لیے کافی ضروری ہے, اور مس ورلڈ ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے اسے آگے بڑھانے کے لیے. تو ایم ویری پراؤڈ ٹو بی ایسوسیٹیڈ ود دیٹ انیشیٹو, کہ ایسے انیشیٹو کے ساتھ میرا نام بھی جڑ رہا ہے اور انڈیا کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے, تو کافی خوش ہوں میں. جب یہاں سے 140 دیشوں کے ریپرزینٹیو جائیں گے تو آپ کیا بھارت کی امیج ان کو دینا چاہتی ہیں یہاں سے؟ ہمارا پورا دیش کلچرلی ڈائیورس ہے. جیسے ہم مس ورلڈ پلیٹ فارم میں آتے ہیں, 140 کنٹری, الگ الگ دیش ودیش, الگ الگ کلچر سے آتے ہیں. یہاں بھی انڈیا میں 1000 سے زیادہ کلچرز ہیں, ہمارے 1000 سے بھی زیادہ کلچرز ہیں. سو یہی کہ ہمارے میں سملیرٹی بہت زیادہ ہے, اور پیٹ بھر کے کھا کے جانا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو. معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی خوشی میں اپنی خوشی دیکھتے ہیں. اپنی خوشیوں کو قربان کرتے ہوئے دوسروں کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں. کچھ ایسی ہی مہم پنجاب کے شہر بھٹنڈا میں جاری ہے, جہاں غریب اور جھگیوں میں رہنے والے بچوں کے گھروں کو تعلیم کی روشنی سے منور کیا جا رہا ہے. یہ نوجوان اپو سوسائٹی کے ممبر ہیں جو چاہتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے کوئی بھی تعلیم سے محروم نہ رہے. دراصل یہ بھٹنڈا کے رہنے والے کیول کرشن کی رائے ہے, جس نے اپنی پوری زندگی کچی آبادیوں میں رہنے والے اور سڑک کے کنارے بھیک مانگنے والے بچوں کے لیے وقف کر رکھی ہے. کیول کرشن نے 2011 میں غریب بچوں کو مفت پڑھانا شروع کیا. اس کام کے لیے انہوں نے بھٹنڈا شہر کی پسماندہ بستیوں میں تعلیم کے لیے اپو سوسائٹی کے نام سے ایک تنظیم شروع کی. آج صورتحال یہ ہے کہ شہر میں 6 مختلف مقامات پر سینٹر چلا کر 400 سے زائد بچوں کو مفت تعلیم دی جا رہی ہے. ان بچوں کو تنظیم کی طرف سے مفت کتابیں, کاپیاں, کپڑے اور دیگر ضروری سامان تعلیم کے لیے مہیا کیا جاتا ہے, جبکہ ان بچوں کو کیول کرشن خود اور ان کے ساتھی پڑھاتے ہیں. ان بچوں کو اسکولوں میں بھی داخل کرایا جاتا ہے اور ان کی تعلیم کا خرچ بھی ان کی تنظیم برداشت کرتی ہے. 2001 میں NGO شروع کی اپو سوسائٹی, اور 2011 میں ہم نے ایوننگ سینٹر شروع کیا وقف سلم ایریا جو جھگی جھونپڑی والے علاقوں میں, اور آج ہمارے پاس 400 کے قریب بچہ ہے جو ہم پڑھا رہے ہیں. ان بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ پڑھائی کا سارا سامان, کاپی کتابیں, وردی, اسکولوں میں داخل کروانا, وہاں کا سارا خرچہ اپو سوسائٹی کی طرف سے دیا جاتا ہے. حاشیے پر کھڑے ان معصوم لوگوں کے حال اور مستقبل کو سنوارنے کے مقصد سے کیول کرشن اپنی کمائی کا زیادہ تر حصہ اس کام میں خرچ کر رہے ہیں. یہی نہیں, ان بچوں کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپو سوسائٹی کی جانب سے ہاسٹل بھی تعمیر کیا جا رہا ہے, تاکہ بچوں کو پرانی زندگی سے نکال کر نیا مستقبل دیا جا سکے. بھٹنڈا سے امرت پال سنگھ کی رپورٹ, DD نیوز اردو خبریں. ناظرین, اب پیش ہے دلی سے شائع اردو اخبارات کا مختصر جائزہ. جائزہ لیتے ہیں دلی سے شائع اردو روزناموں کا. سب سے پہلے نظر ڈالیں گے روزنامہ راشٹریہ سہارا کے صفحے اول پر, جس نے اہم خبر کی سرخی اس طرح بنائی ہے: پالیسی شرحوں میں نہیں ہوگی کوئی تبدیلی اور نہ EMI میں ہوگا اضافہ.
500 کے نوٹ چلت رہیں گے، 1000 کے پرانے نوٹ واپس نہیں آئیں گے، RBI کے مانیٹری پالیسی کمیٹی کا فیصلہ۔ وہیں مذکورہ اخبار کی دوسری اہم خبر کی سرخی اس طرح ہے، دنیا نے ہندوستان کو قابل اعتماد شراکت دار ماننا شروع کر دیا۔ ہندوستان کی خارجہ پالیسی میں گزشتہ 9 سالوں میں تبدیلیوں کو ملک کے عوامی جذبات کی بنیاد پر بتاتے ہوئے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے آج کہا کہ دنیا نے ہندوستان کو ایک نئی قابل اعتماد ترقیاتی شراکت دار اور اقتصادی پارٹنر کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ زیر نظر اخبار کے آئینہ عالم کے صفحے پر نظر ڈالیں گے اور اس کی بین الاقوامی خبر کی سرخی ایک اس طرح ہے، اردوغان کا پوتن کے ساتھ یوکرین بحران پر تبادلہ خیال۔ وہیں دوسری خبر کی اہم سرخی اس طرح ہے، افغانستان میں 3 مختلف سڑک حادثات میں 33 افراد ہلاک۔ جائزہ لیں گے روزنامہ انقلاب کا، اس نے صفحہ اول پر اہم خبر کی سرخی اس طرح بنائی ہے، ہندوستان کا سخت احتجاج، کانگریس شدید برہم۔ مرکزی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کینیڈا میں علیحدگی پسندی اور انتہا پسندی کی وکالت کرنے والوں کو جگہ دینے کے لیے کینیڈا کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا دونوں ممالک کے تعلقات کے لیے بہتر نہیں، کانگریس نے حکومت سے اس معاملے کو سختی سے اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ اور آخر میں جائزہ لیں گے روزنامہ اخبار مشرق کا، جس نے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے متعلق اہم خبر کی سرخی اس طرح بنائی ہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طالب علم لقمان علی نے کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ تو ناظرین، یہ تھا اردو اخبارات کا مختصر جائزہ۔ اسی کے ساتھ چلیں گے اگلی خبر کی طرف۔ خفیہ دستاویزات کے معاملے میں گھرے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دستاویزات کے معاملے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو منگل کو میامی کی وفاقی عدالت میں پیش ہونے کے لیے سمن بھیجا گیا ہے۔ ٹرمپ پر اپنی رہائش گاہ میں خفیہ دستاویزات رکھ کر جاسوسی ایکٹ کی خلاف ورزی کا الزام ہے۔ خفیہ دستاویز کیس کی تحقیقات کا آغاز 2021 میں ہوا تھا۔ وفاقی حکام کے مطابق سابق صدر نے عہدہ چھوڑنے کے بعد تمام خفیہ دستاویزات واپس نہیں کیے۔ اس کے بعد گزشتہ سال اگست میں ٹرمپ کی فلوریڈا کی رہائش گاہ کی تلاشی کے دوران FBI کو 13,000 سے زائد دستاویزات ملے۔ ٹرمپ نے اپنے اوپر لگنے والے تمام الزامات کی تردید کی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سنک اور امریکی صدر جو بائیڈن نے اٹلانٹک ڈکلریشن پر دستخط کیے ہیں۔ رشی سنک نے مصنوعی ذہانت اور دیگر اقتصادی اور تجارتی تعلقات پر اپنی نوعیت کی پہلی اقتصادی شراکت داری کے طور پر بیان کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور رشی سنک نے واضح کیا کہ ان کے ممالک جدید ٹیکنالوجی، صاف توانائی اور اہم معدنیات پر شراکت داری کریں گے، کیونکہ وہ تاریخی سیکورٹی اتحاد کو مضبوط کرتے ہیں۔ بائیڈن نے کہا کہ ہماری اقتصادی شراکت داری ایک بڑی طاقت ہے۔ یوکرین روس جنگ اور ایشیا میں چین کے زیادہ جارحانہ موقف کے درمیان برطانیہ اور امریکہ نے اپنی دیرینہ فوجی اور سیکورٹی شراکت داری کو مضبوط کیا ہے۔ نئے معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے سنک نے کہا کہ بہت کم لوگوں نے سوچا ہے کہ یورپی یونین سے نکلنے کے بعد برطانیہ کس قسم کا پارٹنر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے اعمال سے پرکھیں، ہمیں ہمیشہ کی طرح اپنی اقدار پر قائم ہیں۔ برطانیہ 31 جنوری 2020 کو یورپی یونین سے باہر ہو گیا ہے۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام کے بعد گزشتہ اکتوبر میں عہدہ سنبھالنے والے رشی سنک نے بریگزٹ کے بعد کے غیر واضح امکانات کے باوجود امریکہ اور برطانیہ کے درمیان تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ برطانوی رہنما نے بدھ کو US کیپٹل کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کانگریس کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلے جا رہے ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کے دوسرے دن کے اختتام تک بھارت نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 151 رنز بنا لیے ہیں۔ بھارت کی شروعات خراب رہی کیونکہ روہت شرما اور شبھمن گل جلد ہی آؤٹ ہو گئے۔ چتیشور پجارا بھی کچھ خاص نہ کر سکے۔ وراٹ کوہلی 14 رنز بنانے کے بعد مچل اسٹارک کا شکار ہو گئے، جس کے بعد اجنکیا رہانے اور روینڈر جڈیجا کے درمیان اچھی پارٹنرشپ دیکھنے کو ملی، جہاں جڈیجا کے آؤٹ ہوتے ہی یہ امید بھی دم توڑ گئی۔ دن کے کھیل کے اختتام پر اجنکیا رہانے 29 اور بھرت 5 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ بھارت اب بھی آسٹریلیا کی پہلی اننگز کے سکور سے 318 رنز پیچھے ہے۔ اس سے قبل آسٹریلیا کی پہلی اننگز 469 رنز تک محدود رہی۔ آسٹریلیا کی جانب سے اسٹیون اسمتھ اور ٹریوس ہیڈ نے سنچریاں بنائیں۔
بھارتی خواتین ہاکی ٹیم نے اپنی شاندار مظاہرے کو جاری رکھتے ہوئے جونیئر ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ جمعرات کو کھیلے گئے کوارٹر فائنل میچ میں بھارت نے چائنیز تائپے کو 11-0 کے فرق سے زبردست شکست دی۔ اس جیت کے ساتھ ہی ٹیم پول اے میں سرفہرست رہی اور سیمی فائنل میں داخل ہو گئی۔ بھارت کی جیت میں ارنو اور سونتیلا ٹوپو نے 2-2 گول کیے۔ بھارت پول میں ناقابل شکست رہا، اس نے 3 میچ جیتے اور 1 میچ ٹائی رہا۔ جنوری میں اس ماہ ہونے والے اسپیشل اولمپکس کے لیے بھارتی دستہ پوری طرح تیار ہے۔ اسی سلسلے میں دہلی میں رخصتی کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر وزیر کھیل نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ اس بار کھلاڑی پچھلی بار سے زیادہ میڈلز جیتنے میں کامیاب ہوں گے۔ ان گیمز میں 198 کھلاڑی حصہ لیں گے جو 16 ایونٹس میں شرکت کریں گے۔ اور اب پیش ہے موسم کا حال۔ اسی کے ساتھ 9 بجے کا خبر نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، آداب۔